الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے العالم حادث، کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، لأنہ متغیر، اس لیے کہ اس کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، وکل متغیر حادث، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، فالعالم حادث، اس لیے دنیا یہ عارضی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اس دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہے جس کو ثبات ہے، وہ تغیر ہے، حالات کا عدل نہ بدلنا ہے۔ انسان کی زندگی کی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو انسان ایک طرح سے اپنی پوری زندگی نہیں گزارتا۔ بچپن کی زندگی وہ کچھ اور طرح کی ہے، جوانی کی زندگی کچھ اور طرح کی ہے، پھر بڑھاپے کے تقاضے کچھ اور ہیں، بالآخر انسان ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتا، اپنا وقت پورا کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مکان بنتا ہے تو شروع میں دیکھنے میں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، نیا مکان بنا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، کام نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ مکان بوسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر بالآخر آندھی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا کسی سیلاب کے جھٹکے کی وجہ سے وہ مکان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر آخر اس کی چھتیں زمین پر آ گرتی ہیں۔ ایک پودا لگایا جاتا ہے تو ابتدا میں اس کی کونپلیں کھلتی ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھر اس درخت پر ایک بہار آتی ہے، مگر یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین سے نکلنے والا پودا وہ گر کر زمین ہی میں مل جاتا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز وہ عارضی ہے، حالات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اگر کوئی چیز ایک جیسی ہے تو وہ تغیر حالات ہے کہ حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، انسان کے حالات بھی بدلتے ہیں اور دنیا کے احوال بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا دوام الحال من المحال، ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایک حال پر رہنا یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ہمیشہ ایک ہی حال پر رہے۔ اس لیے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں 8 حالات سے آزمایا جاتا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں وہ ان 8 حالات میں سے کسی نہ کسی ایک حال کے اندر ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم ولا بد للانسان یلقی الثمانیہ سرور و حزن و اجتماع و فرقۃ عسر و یسر ثم سقم و عافیۃ، کہ یہ 8 طرح کے حالات، یہ ہر انسان ان 8 طرح کے حالات میں سے کسی نہ کسی حال میں مبتلا ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں؟ سرور و حزن، یا تو انسان خوشی کے حال میں ہوگا یا وہ غم کے حال میں ہوگا۔ کسی کو امتحان میں پاس ہونے کی خوشی، کسی کو جاب ملنے کی خوشی، کسی کو کاروبار کی خوشی، کسی کو نکاح کی خوشی، کسی کو اولاد کی خوشی، اور کہیں پر کسی انسان کو دنیا کے اندر کوئی عہدہ مل جانے کی خوشی۔
اسی طرح وحزن، اور کوئی مغموم ہوگا، بیوی فوت ہو گئی، والد دنیا سے چلے گئے، بیٹا فوت ہو گیا، نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، جاب چھن گئی، کوئی مقدمہ تھا وہ مقدمہ ہار گئے، تو یا بندہ خوشی کے عالم میں ہوگا یا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فکر اور غم ہوگا۔ پھر فرمایا وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ، کہ یا تو محبوبین آپس میں محبت کرنے والے مل رہے ہوں گے، وصل ہوگا، یا پھر جدائی ہوگی، کوئی کسی کی وصل میں خوشی منا رہا ہوگا اور کوئی کسی کی جدائی میں آہیں بھر رہا ہوگا۔ بیٹا دور چلا گیا، پردیس میں چلا گیا، اب ماں اس کی جدائی میں آہیں بھر رہی ہے اور ماں اس کا غم منا رہی ہے۔ اسی طرح کسی کو اس کی محبوبہ بیوی مل گئی تو وہ اس کے وصل کے لمحات سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر اسی طرح ہی چلتا ہے معاملہ، یا خوشی ہوگی یا غم ہوگا، یا ملاپ ہوگا یا جدائی ہوگی۔ پھر آگے کہتے ہیں عسر و یسر، کسی کے حالات تنگ ہوں گے اور کسی کے حالات کھلے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، جی کاروبار ہی بند ہے، کام چلنے کا نام ہی نہیں لیتا، ڈیل ہی نہیں ہوتی، بس ایک تنگی کا معاملہ رہتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا کھلا رزق دے دیتے ہیں کہ ان کے حالات بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں، تو کوئی خوشی سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی غم کے عالم میں آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے اللہ تعالیٰ روک کر آزماتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم سقم وعافیہ، کوئی بیمار ہے اور کوئی عافیت کے ساتھ ہے۔ تو ہر انسان ان 8 حالات میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے اوپر کوئی حال ہی طاری نہیں۔ تو یوں سمجھے کہ ہر انسان ان 8 حالات میں آزمایا جا رہا ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جب ہے ہی امتحان گاہ تو ہر بندہ حالت امتحان میں ہے۔ امتحان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان ہوتا ہے کہ لکھا ہوا پرچہ ملتا ہے اور پھر آدمی قلم کے ذریعے اس کا جواب لکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جی یہ تحریری امتحان ہے، ریٹن ٹیسٹ ہے۔ اور ایک امتحان کا طریقہ ہوتا ہے جس کو انٹرویو وائوا کہتے ہیں، کہ ممتحن سامنے بٹھا کر انٹرویو کی شکل میں سوالات کرتا ہے اور آپ کو زبانی اس کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ امتحان کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی امتحان، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی حال بھیجتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کا حال، کبھی غم کا حال، کبھی صحت کا حال، کبھی بیماری کا حال۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ان حالات کے اندر اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ خوشی کے عالم میں اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوشی کے امتحان میں پاس۔ غم کی حالت میں اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پاس کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ خوشی کو خوشی کے اندر سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ ڈھول تماشے، بھنگڑے ڈالنا، مذاق اڑانا اور اس قسم کی حرکتیں، یہ گویا کہ بندے نے خوشی کے اندر اللہ نے جو خوشی کا حال بھیجا تھا اس آزمائش میں یہ ناکام ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے اس خوشی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزارا۔ تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ خوشی میں بندے کو غافل کر دیتے ہیں، اور اس غفلت کے اندر وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ بھائی کوئی میرا خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ کسی پر تنگی کے حالات بھیجتے ہیں، اور تنگی کے اندر بعض دفعہ کچھ لوگ مایوسی کے کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مایوسی کئی دفعہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے عملی امتحان لے رہے ہیں۔ ہم سب کے سب اس وقت عملی امتحان دے رہے ہیں، روز ایک نیا حال، ایک نئی کیفیت، اور فرشتے روزانہ لکھتے ہیں
کہ اس حال میں اس بندے کا عمل کیا تھا، خوشی میں کیا تھا، غم میں کیا تھا، تنگ دستی میں کیا تھا، فراوانی میں کیا تھا۔ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دے تو پھر انہیں حرام کاریاں سوچتی ہیں، نافرمانیاں سوچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑے بغیر انہیں چین ہی نہیں ملتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے توڑنے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے سب لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی روزانہ کی رپورٹ روزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوتی ہے۔ امتحان میں بیرون ممالک میں جو طریقہ امتحان ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس کا آپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہے اور اس کے 4 مختلف طرح کے جوابات ہیں، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں سے کس کو منتخب کرتے ہیں، آپ کی نظر میں کون سا جواب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں ہمیں ملٹیپل چوائس دی، گناہ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، نیکی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے گا تو اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے، کوئی گناہ کی طرف قدم اٹھائے گا تو اس کے پاؤں روک لیے جائیں گے، نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس چوائس ہے کہ تم گناہ کے راستے کو منتخب کرتے ہو یا تم نیکی کے راستے کو منتخب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیکی اور گناہ دونوں کا اختیار دے دیا، اب اس اختیار کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، نعمتیں ہیں تو نعمتوں میں بندہ آزمایا جا رہا ہے، اور اگر آزمائشیں ہیں تو آزمائشوں میں بھی بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ نعمتیں اور بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مہمان ہیں اور بلائیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مہمان ہیں۔ اب مالک الملک کی منشا سے یہ ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، یہ حالات خود بخود نہیں آتے، کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی مالک ہے جو ان حالات کو بھیجتا ہے، اس اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ اسی لیے جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ تو اللہ رب العزت جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ اس کے مطابق حالات بھیجتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جو تم بو گے اسی کو کاٹنا پڑے گا، لہٰذا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو حالات آتے رہتے ہیں، نعمت بھی مہمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا بھی مہمان۔ اب مہمان کی مہمان نوازی یہ کرنی ہے، کسی بھی قسم کا مہمان ہو ہمارا کام ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ دیکھیں جب کوئی مہمان کسی بڑے کی طرف سے بھیجا جائے تو اس کا زیادہ اکرام کرنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ بڑے کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ دنیا والے بھی خیال رکھتے ہیں کہ یار کسی بڑے نے بھیجا ہے۔ تو یہ حالات، نعمت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، اور بلا اور مصیبت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ تو نعمت کی مہمان نوازی شکر کرنا ہے اور مصیبت کی مہمان نوازی اس پر صبر کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات کہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مہمان ہیں اور بلائیں مصیبت پریشانیاں یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں۔ نعمت کی مہمان نوازی کیا ہے کہ ہم اس نعمت پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شکر ادا کریں، اور بلا مصیبت اور پریشانی اس کی مہمان نوازی یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صبر کا معاملہ تھام کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، اچھے حالات بھیج کر بھی آزمائیں گے اور برے حالات دے کر بھی آزمائیں گے۔ اور فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہارے حالات کو جانچیں گے، تمہارے حالات کو پرکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ یہ میرا بندہ ہے یا حالات کا بندہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ حالات کا شکار ہو کر یہ اپنے پروردگار کو بھول جائے۔ مگر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور شدائد اور مصیبتیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آئیں، نعمتوں کی بارش ہو، تو یہ مشکل سوال ہے، چونکہ ہم حالت امتحان میں ہیں نا، تو نعمتیں یہ مشکل سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو یہ آزمائشیں آسان سوال ہے، اس لیے کہ تکلیفوں کے امتحان میں پاس ہونا آسان ہے اور نعمتوں کے امتحان میں پاس ہونا بڑا مشکل ہے۔ انسان پر تکلیف آتی ہے تو بالآخر اس کو صبر آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی۔ مگر خوشی میں، فراوانی کے اندر، نعمتوں کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اپنی اوقات میں رہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم تکلیفوں میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا، نعمتوں میں آزمائے گئے تو ہم جم نہ سکے۔ تو واقعتاً نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل امتحان ہے۔ ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کی جیب میں مال آ جائے اور اس کے نیچے گاڑی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھا گھر دیں تو پھر اس کے لہجے میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں، اس میں ناز نخرے آ جاتے ہیں، بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے نعمتوں کا امتحان یہ مشکل کام ہے، ان چیزوں سے بندے کے لیے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تقریباً ہر بندہ ہی مال کے فتنے میں مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ۔ دیکھیں، مال کے فتنے میں مبتلا لوگوں کے لیے عبادت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس فرصت کم ہوتی ہے، بزی جو ہوتے ہیں، کاروبار میں بزی، اچھی جاب ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، بزنس کے اپنے تقاضے ہیں، تو مال ہی اتنی فرصت نہیں دیتا، تو کئی دفعہ فرائض میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مالدار بندہ کہ نہیں جی میں تو فرائض پورے کرتا ہوں، تو نوافل میں تو کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ وقت جو کم ہوتا ہے، مصروفیتیں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ جگہ اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہوتا ہے، زیادہ جگہ الجھایا ہوا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کمی آتی ہے۔ چلے اگر کوئی بندہ یہ بھی کہ جی میں تو نوافل میں بھی کمی نہیں کرتا، اپنے اعمال بھی پورے کرتا ہوں، تو ایک فتنہ تو بہرحال ضرور ہے مال کا، کہ جو بندہ نعمتوں میں رہتا ہے، آسائشوں میں رہتا ہے، جس کی زندگی پرسکون اور عافیت میں گزر رہی ہوتی ہے، اس کا دنیا سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس عارضی دنیا کو چھوڑنے کا دل ہی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور وصل تو موت کا پل کراس کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ اب جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہ ہو اور دنیا کو چھوڑنے کی ہمت ہی نہ پڑے، تو کسی نہ کسی درجے میں تو مال کے فتنے میں ہم سب مبتلا ہیں۔ نوافل بھی پڑھ لیں گے، عبادتیں بھی کر لیں گے، مگر جب کھانے کو ٹھیک مل رہا ہو اور سہولتیں مل رہی ہوں تو پھر بندے کا کہاں دل چاہتا ہے دنیا سے جانے کو، وہ تو کہتا ہے بس یہی مزے رہیں اور اسی طرح میری زندگی گزرتے رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تکلیفوں کے امتحان میں آزمائش آسان ہے، اور وسعت کے حالات میں آزمائش یہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر آواز میں پیسے کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ سے مال مانگیں تو برکت والا مال مانگیں، حلال اور عافیت والی روزی مانگیں، وبال سے پاک مال مانگیں۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جی حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے، معاملہ بڑا ٹائٹ ہے، کچھ خرچے پورے ہوتے ہیں، کچھ کو جو ہے نا مشکل سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، اللہ رب العزت ہر بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر تنگی میں رکھا ہوا ہے، اس کو اگر اللہ زیادہ مال دے دیتے اور وہ اس مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس کے اندر قارون کا جذبہ آ جاتا، کوئی فرعونی جذبہ آ جاتا، یا وہ ایمان سے ہی خالی ہو جاتا، زبان سے ایسے کلمات نکالتا کہ وہ کفر کا کلمہ بن جاتا،
تو کیا یہ غربت، یہ اس مالداری سے بہتر نہیں جو بندہ اپنی اوقات ہی بھول جائے، جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، جو اپنے مال کو نئے نئے گناہوں کے اندر خرچ کرے، حرام میں مبتلا ہو، کہیں نہ کہیں تو پھنستا ہی ہے۔ خوشی میں نہیں پھنسے گا تو غم میں پھنس جائے گا، غم میں اگر بچے گا تو خوشی کے موقع پر جی اب تو شادی کا موقع ہے، شادی کا فنکشن ہے، اس میں تو سب لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور میری سوسائٹی کے اندر میرا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ میرے پاس آئیں گے، وہ دیکھیں گے تو میرا سٹیٹس ایسا ہے۔ تو اس سٹیٹس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ انسان اس میں کئی ایسے کام جو خلاف شریعت ہوتے ہیں وہ دیندار لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ان کے ذہن میں جی خوشی کے موقع پر تو یہ ہو ہی جاتا ہے۔ اچھے خاصے ہم نے داڑھی والے متشرع نیک لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ جی شادی میں بھی ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آتے ہیں اور پردے کا بھی ایک خیال نہیں کرتے۔ اختلاط ہوتا ہے مرد اور عورت کا، اس کا بھی انہیں خیال نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے تک پردہ تھا یا شادی کے بعد پھر پردہ شروع ہوگا۔ تو اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو خوشی کے حالات ہیں، ہم آزمائش کے قابل تو نہیں، ہم تنگدستی اور مصیبت اس کو برداشت تو نہیں کر سکتے، لیکن خوشی میں بندے کو زیادہ الرٹ رہنا چاہیے۔ نعمتوں کے اندر، اچھے احوال کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اپنے حالات پر، اپنے احوال پر خوب نظر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مالی وسعت نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، اللہ کے احکامات کے پورا کرنے سے غافل کر دیا، اور میں نبی علیہ السلام کی سنت سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے تو سنت پر عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ان کو مسجد میں آتے ہیں لیکن لباس سنت کے مطابق نہیں، سنت سے محروم، اس لیے کہ سنت کو پورا کرنا، سنت پر عمل کرنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جس طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا جو سٹیٹس ہے وہاں کہیں ہمیں فرسودہ نہ سمجھ لیا جائے، کوئی پرانے ذہن کا بندہ نہ سمجھ لیا جائے، کوئی ہمیں ملا اور مولوی ہونے کا تانا نہ دے دے، تو اس وجہ سے وہ بیچارے کئی دفعہ سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال تکلیفوں کے امتحان میں آزمائش آسان ہے، اور وسعت کے حالات میں آزمائش یہ انسان کے لیے مشکل کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص پر اللہ نے دنیا کو وسیع کر دیا، یعنی وسعت ہی وسعت دے دی، وہ اس کو آزمائش نہ سمجھے تو اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا۔ بھئی اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے اگر کوئی عہدہ دیا ہے، دنیا کے معاملات کو اگر اللہ نے آسان کر دیا ہے، تو کوئی بندہ اسے اگر آزمائش نہیں سمجھ رہا تو حضرت علی فرماتے تھے کہ اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا ہے، وہ بندہ سخت آزمائش کے اندر ہے، اسے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، اپنے ایک ایک عمل پر نظر رکھنی ہے کہ ان حالات میں کہیں میں اللہ کے حکم کے توڑنے کا ارتکاب تو نہیں کر رہا۔ اللہ نے مجھے لاکھوں لوگوں سے بہتر بنایا، کروڑوں لوگوں سے بہتر اللہ نے مجھے بنایا، مجھے اللہ نے جو رزق دیا شاید دنیا میں کروڑوں لوگوں کے پاس یہ چوائس نہ ہو، کہیں اتنی نعمتوں کے باوجود بھی میں اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہا، تو اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں عمومی دستور تو یہ ہے، یعنی ایکسیپشنل کیس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مخصوص معاملہ بھی ہو سکتا ہے، مگر عام اور عمومی دستور یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے اوپر شدائد آتے ہیں، اس کے اوپر تنگدستی آتی ہے، اس کو دنیا میں کہیں نہ کہیں پریشانی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات بھیجتے ہیں، صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر اس کے درجوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر جنت کے اندر اللہ اسے ٹھکانہ عطا کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے اس پر اللہ کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی وقت میں، کسی نہ کسی حال میں کوئی مجاہدہ ضرور بھیجتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے لیے پریشانی بنتی ہے، اللہ آزماتے ہیں،
اور جب وہ ان آزمائشوں پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ اسے اپنے قریب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے یہ جنت کے اندر اونچے درجات کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگلی بات فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اللہ تعالیٰ کو جس بندے کو پھنسانے کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ جس کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے۔ خوب نعمتوں کی بہتات، مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ پراپرٹی بڑھ رہی ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ جی دیکھو ھذا من فضل ربی، اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، حتیٰ کہ جب وہ خوب مست ہو گئے، خوش ہو گئے ان نعمتوں کے اندر جو ہم نے ان کو عطا کی تھی، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک پھر ان کو اپنی پکڑ میں لیے۔ تو کئی دفعہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی سزا کے لیے کوالیفائی ہونے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ چوہے کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جال لگایا جاتا ہے، اس کے لیے چوری رکھی جاتی ہے، پراٹھے کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے۔ کھلانا مقصود نہیں ہوتا، پکڑنا مقصود ہوتا ہے، گرفتار کرنا مقصود ہوتا ہے، چنانچہ اس کو پھنسایا جاتا ہے۔ یہ اس کو پھنسانے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، دنیا کے حالات ایسے بناتے ہیں کہ ہر طرف سے خوشیاں، آسانیاں، رزق کی فراخی اور دنیا کی تعریفیں، ہر بندہ واہ واہ کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی یہ بات آئی جاتی ہے، من آنم کے من دانم، کہ یار میں واقعی کوئی شے ہوں نا، تبھی تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں، واقعی کوئی خوبی تو ہے میرے اندر کہ لوگ آگے پیچھے پھرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس بندے کو جنت میں بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر شدائد کے حالات بھیجتے ہیں، اور جس کو جہنم میں بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں اس پر خواہشات اور شہوات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج کل کے بعض نوجوان جو ذرا اچھی شکل و صورت کے ہوتے ہیں، ذرا سمارٹ قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرے اوپر تو لڑکیاں مرتی ہیں، میں تو جس کو اشارہ کروں وہ میرے ساتھ چل پڑتی ہے، لڑکیاں تو مجھ پر لٹو ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ نے تیرے اوپر آزمائش کا دروازہ کھول دیا، گناہ کا دروازہ کھول دیا، تو جب چاہتا ہے تیرے لیے گناہ کرنا آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری منزل کوئی اور ہے، تجھے کسی اور طرف گھسیٹا جا رہا ہے، تو نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ یہ اللہ نے جہنم کے جانے کو، راستے کو تیرے لیے تیز کر دیا۔ وہ جو سمجھتا ہے نا کہ جی میں تو جسے اشارہ کروں وہ میرے پیچھے، مجھے اتنی اللہ نے پاپولر بنا دیا اور میری ایسی پرسنالٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی بڑی سزا کے لیے کوالیفائی ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ غلط فہمی آج بہت عام ہو گئی ہے کہ انسان مال و دولت کے زیادہ ہونے کو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑے راضی ہیں، اور تنگ دستی اور تنگی کے حالات کو سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا، حالات کا ٹھیک ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں، اور کسی کے حالات کا تنگ ہونا اور ترش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ جو بندہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اگر یہ مالداری میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تب بھی اللہ راضی، اور اگر غربت میں شریعت اور سنت کے ہر تقاضے کو پورا کر رہا ہے تو غربت میں بھی اللہ اس سے راضی۔ اور اگر کوئی بندہ خلاف شریعت کوئی بھی کام کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے یا دیکھا کر رہا ہے، کسی بھی طرح کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو مالی وسعت کے باوجود یہ ناکام، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے اور غربت کے باوجود نماز نہیں پڑھتا،
اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا، زنا اور بدکاری سے نہیں بچتا، تو صرف اس کی غربت اس کے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ معیار اللہ کی رضا اور ناراضگی کا شریعت کی اتباع ہے، شریعت اور سنت کی اتباع ہے۔ مگر آج کے دھوکے میں، آج حالات نے کچھ ایسا دھوکہ دیا، مادیت کا اتنا دور ہے، یہ ایسا فتنے کا دور ہے کہ آج مالی خوشحالی کو اللہ کی رضا کی علامت اور تندرستی کو انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شدائد اور مصیبتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو توجہ سے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شدائد یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ غم کا آ جانا، مصیبت کا آ جانا، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے بھیجنے میں حکمت کیا ہے کہ انسان کا دل دنیا سے کٹے، دنیا کی بے ثباتی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یاد آ جائے۔ یاد رکھنا، یہ سب خوشی کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ جو آپ کو سلام کر رہے ہیں، جب تک آپ کے پاس عہدہ ہے، جب تک آپ کے پاس مال ہے، اس وقت تک یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اصل دوست کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ کون دوست تھا اور کون جو ہے نا وہ مطلب کا یار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تنگی اس لیے بھیجتے ہیں، تکلیف اور پریشانی اس لیے بھیجتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہنچ جائے۔ تنگی میں پتہ چلتا ہے کہ کون تھا جو محبت کا دعویٰ کرتا تھا، تو ایسے دعویٰ کرنے والے سب بھاگ جاتے ہیں۔ پھر انسان کو مشکل کے اندر جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اپنا کون ہے۔ تو یہ تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، بندے کے اندر تبتل کی صفت پیدا ہو جائے۔ تبتل کہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ سے جی لگا لینا، دنیا سے دل کا کٹ جانا۔ انسان کا دل کہے کہ تیرا تیرے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے کہ اسے یہ لگے کہ نہ میری بیوی میری ہے، نہ میری اولاد میری ہے، نہ میرے ماں باپ میرے ہیں، نہ میرے دوست میرے ہیں، اگر میرا کوئی ہے تو فقط میرا اللہ ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی نوبت آ جائے کہ ایسا بندے کو یقین ہو کہ میرا نفس بھی میرا نہیں ہے۔ یہ جو میرا نفس ہے نا، جس کے لیے میں اتنا کچھ کرتا ہوں، آج ہم جو اسباب راحت جمع کرتے ہیں، آج جو ہم مال کماتے ہیں، نعمتوں کے ڈھیر لگاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اس نفس کی رضا کے لیے، اس نفس کی خوشی کے لیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ خدا کی قسم یہ نفس بھی میرا نہیں، یہ بھی میرا دشمن ہے، میرا فقط میرے اللہ ہیں اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرے اللہ راضی ہوں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی لیے حالات بھیجتے ہیں کہ انسان کو ذرا احساس ہو جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، ورنہ تو خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیوں میں کس کو اللہ یاد آتا ہے؟ پیٹ بھرا ہوا ہو، من پسند کی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، محبوبہ بیوی پاس ہو، بچے ہوں اور اسٹیٹس بلند ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ عام دستور تو یہی ہے کہ لوگ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، بھگتاتے ہیں، فرض ہے نا جی پورا کرنا ہے۔ دعا مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، چونکہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی، حالات جو ٹھیک ہوتے ہیں۔ دعا مانگتا بندہ تب ہے جب اسے اپنی ضرورت کا احساس ہو جائے کہ میں کتنا ضرورت مند ہوں، میں کتنا محتاج ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا بے بس ہوں کہ میری اس بے بسی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، میری اس محتاجگی کا مداوع میرے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، تب دعائیں مانگتا ہے۔ ورنہ تو اکثر ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا ظلمنا، وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگوں نے دعاؤں سے نکال کر لوگوں کو وظیفوں پر ڈال دیا۔ وظیفہ پوچھتے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں، کیسے ہم اپنے اللہ سے مانگیں، مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وظائف بیکار ہوتے ہیں، لیکن جتنی تاثیر دعا کے اندر ہے وہ وظیفوں میں تاثیر نہیں ہے۔ دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جس بندے کو دعا کا سلیقہ آ گیا،
جس بندے کو مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے مانگنا آ گیا، اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی دعا کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ دعائیں تبھی نکلتی ہیں جب کبھی اللہ کوئی غم بھیج دے، کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی غم میں مبتلا کرتے ہیں، تو اصل میں اللہ آزما رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفیں دے کر، مصائب دے کر آزمایا، وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ ان کو جھنجھوڑا۔ دوائی کی شیشی ہوتی ہے نا، تو اس پر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، اچھی طرح ہلاؤ استعمال کرنے سے پہلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کئی دفعہ اپنے بندے کو ذرا ہلاتے ہیں، اچھی طرح ہلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ کتنا جھنجھوڑتے ہیں؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ نبی اور ان کے صحابہ، ان کی زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آخر اللہ کی مدد آئے گی کب؟ اتنا تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں۔ اور یہ کن کو جھنجھوڑتے ہیں؟ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب بندوں کو، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اس امت میں سب سے اونچے درجے کے لوگ تھے، انبیاء کے بعد صحابہ سے زیادہ بڑا کوئی بھی نہیں، یعنی ساری دنیا کے انسان ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابہ کا۔ صحابہ کو جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ بالآخر اللہ رب العزت نے پھر اپنے اتنا قرب بھی عطا فرمایا۔ جتنا کسی کو مقرب بنانا ہوتا ہے تو ایمان کے بقدر بندے کے اوپر شدائد آتے ہیں اور اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کسی مشکل میں گرفتار تھے، تو ان کو ایک دوست نے خط لکھا، حضرت پتہ چلا ہے کہ آپ بڑی مشکل میں ہیں، آپ ایک مصیبت کے اندر ہیں، تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا۔ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ الحمدللہ مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ اے بیٹے، مصیبت تجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ تیرے ایمان اور صبر کا امتحان لینے آتی ہے کہ تیرا امتحان کتنا پکا ہے اور اللہ رب العزت کے ان احوال پر تو کتنا صبر کرتا ہے۔ تو مصیبت اصل میں آتی اسی لیے ہے کہ بندے کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ واقعی میرا بندہ ہے یا فقط زبان سے دعوے کرتا ہے۔ کسی زمانے میں گھروں میں گھڑے رکھنے کا بڑا رواج تھا، ٹھنڈے پانی کے لیے گھڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ہمیں یاد ہے کہ وہ گھڑا کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، چند روپوں میں مل جاتا تھا، مگر ہمیشہ خریدنے والا جب اس کو خریدتا تھا نا تو ٹھوک بجا کر ذرا دیکھتا تھا کہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو بھائی ہم اگر چند روپے کے گھڑے کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو نہیں آزمائیں گے؟ اللہ بندے کو ٹھوک بجا کر نہیں دیکھیں گے کہ یہ کچا بندہ ہے کہ پکا بندہ ہے، اس کا ایمان پکا ہے یا اس کا ایمان کچا ہے؟ اسی لیے فرمایا احسب الناس، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے باز پرس نہیں ہوگی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا فقط یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر، اتنا یہ تاکید کا صیغہ ہے کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے، پہلوں کو بھی آزمایا اور ہم یہ ضرور آزمائیں گے کہ کون دعوی ایمانی میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو یہ دنیا کے حالات آزمائش کے لیے ہیں، خوشی بھی آزمائش کے لیے ہے اور تنگی بھی آزمائش کے لیے ہے۔
خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کہیں خوشی میں یہ مجھے بھولتا تو نہیں، آپے سے باہر تو نہیں ہو جاتا، کہیں اسے اپنی اوقات تو نہیں بھول جاتی، اور تنگی اور مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کہیں یہ بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف کے ذریعے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کبھی مال اور اموال اور جان کی کمی کے ذریعے۔ دیکھو سیلاب آیا، اب ان لوگوں کو کے پاس کوئی چوائس تو نہیں تھی نا جو ان علاقوں میں رہتے تھے جو اس کا شکار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کی پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی، آزمائش آئی، مال بھی گیا، جانور بھی گئے، گھر بھی گیا اور جانیں بھی چلی گئی۔ کتنے لوگ ہیں جی میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی بہہ گئی، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں چلی گئی، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہیں بچا سکا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے، کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے، والثمرات کبھی نعمتیں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لاکھوں ایکڑ پہ بنے ہوئے جو باغات تھے وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، سب کے سب ضائع ہو گئے، گندم کے کھیت اجڑ گئے، پھل ختم ہو گئے، پتہ نہیں کہ اب جو ہے کب کیا معاملہ پیش آئے گا۔ والثمرات یہ سب چیزیں تو ہوں گی، مگر آخر میں کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا وعدہ ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اگر اس پر بھی ہم غور کریں تو اس آیت کو تو ہم ہر موقع پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں؟ ثم لا یتوبون دیکھنے کے باوجود، آزمائش کے میں مبتلا ہونے کے باوجود پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور پھر بھی یہ اس آزمائش سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، مگر ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی نیت سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کا حال قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اگر ہم چاہیں نا کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم اگر قرآن کو دل سے پڑھنے لگ جائیں تو ہمیں اپنا آپ بھی قرآن میں نظر آ جائے گا۔ تو دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تاہم یہ آزمائشیں امتحان ہیں، اس میں جو صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ وبشر الصابرین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دنیا کے اندر، دنیا ہی کی صبر کے اوپر ہی ہم نے ان کے لیے خوشخبری کا جو ہے نا وعدہ کر لیا۔ دنیا میں انسان کئی چیز کو، کسی کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نقصان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عربی کا شاعر نے کہا، جس کے شعر کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ذرا دیکھا پرکھا تو ہم سمجھے کہ یہ چاندی ہے، لیکن جب اس کو ہم نے بھٹی میں ڈالا تو بھٹی نے لوہے اور اس کی میل کو الگ کر دیا، پتہ چلا کہ چاندی چڑھی ہوئی تھی، اندر سے لوہا تھا۔ آج کل تو ویسے ہی آرٹیفیشل چیزوں کا دور ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نقل ہوتی ہے، چنانچہ اندر سے تانبا ہوتا ہے اور اوپر سے وہ سونا لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان ایک چیز کو سونا سمجھتا ہے، مگر جب سونار کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ کسوٹی پر اس کو رکھ کر جب اس کو پرکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جی کھوٹ تھا، سونا تو اس میں تھا ہی نہیں، یہ تو سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی بندے کو آزماتے ہیں، مختلف حالات بھیجتے ہیں، تو اس سے حالات کے اندر بندے کا جو ری ایکشن ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایمان میں پکا ہے یا ایمان میں کچا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر مصائب نہ ہوتے تو انسان اترانے والا اور سرکشی کرنے والا بن جاتا۔
اسی لیے کسی نے کہا پاک ہے وہ ذات جو نعمتوں کے ذریعے آزماتی ہے اور مصیبتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرماتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو نعمتوں کے ذریعے آزماتی ہے اور مصیبتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرماتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ رب العزت بعض بندوں پر نعمتیں بھیجتا ہے بلا اور مصیبت کی شکل میں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ بھئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے نا، مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، تبھی تو مدینہ یاد آتا ہے، بلا لو آقا مدینے مجھے، پھر مرکز کی طرف ذہن جاتا ہے، پھر نہ اپنا گھر بنگلہ اچھا لگتا ہے، نہ پھر اپنا جو ہے نا وہ عہدہ، پھر بندہ کیا کہتا ہے، بلا لو آقا مجھے مدینے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی مصیبت ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، مزے کی زندگی ہو، ہر طرح کے حالات بنے ہوئے ہوں، کس کا مرنے کو دل چاہتا ہے، کس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوتا ہے؟ تو پاک ہے وہ ذات جو مصیبتوں کی رسیوں میں الجھا کر اپنے بندوں کو اپنے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت کئی مرتبہ کاروبار کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ حالات کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، صحت کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بیماری میں بدل دیتے ہیں، تو پریشانی کی کوئی نہ کوئی رسی ڈالتے ہیں اور اس رسی کے اندر اس کو جکڑتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ہوتے ہیں نا تو وہ پتنگ کو ڈور کے ذریعے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح شکاری ڈور کے ذریعے مچھلی کو شکار کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی حالات کی ڈور کے اندر الجھا کر اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، حالات کے اندر مبتلا کر کے، تنگ دستی میں مبتلا کر کے، پریشانی میں مبتلا کر کے، تاکہ یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، میری طرف لوٹ آئے۔ تو ہمیں مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے، خود سے نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہ بڑے درجے کے لوگ تھے جو اللہ سے فاقے مانگتے تھے، جو اللہ سے آزمائشیں مانگتے تھے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، تاہم حالات پھر بھی آ جاتے ہیں، چونکہ آزمائش جو ہے، امتحان گاہ جو ہے، کوئی نہ کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو خلاف مزاج ہے، جو آپ کی روٹین سے ہٹ کر ہے، جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، وہ آنی ہے۔ تو اس وقت پھر آدمی صبر کا دامن نہ چھوڑے، تدبیر ضرور کرے اس کو دور کرنے کی، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ وہ ڈھیلے چھوڑ کے بیٹھ ہی جائے، حد الوسع تدبیر بھی کرے، مگر صبر کا معاملہ کرے اور اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کئی دفعہ یہ مصیبت انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا سکھ دکھا تو دیواں وار، سکھ دکھا تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ میں اپنے سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں کہ ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ تو کئی دفعہ یہ غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان پھر اللہ کی طرف جاتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے تھے؟ پھر اللہ کوئی دکھ بھیجتے ہیں کہ آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ، تاکہ تم مجھ سے مناجات کرو، میری طرف رجوع کرو، پھر مجھ سے مانگو گے، میں تمہاری پریشانی بھی دور کر دوں گا اور تمہیں اپنا قرب بھی عطا کر دوں گا۔ چنانچہ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی کے حالات بھیجے تو اللہ کا احسان ہے، وہ آزمائش کے حالات بھیجے تو بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی مصیبت آ گئی، تو بھائی آخرت کے معاملے میں اس مصیبت کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیں، اگر ہم اپنی کھالیں کھنچوا کے اور بوٹیاں نچوا کر بھی اللہ کو راضی کر جائیں تو تب بھی سستا سودا ہے۔ اگر
اپنی کھالیں کھچوا کر اور بوٹیاں نچوا کر بھی دنیا سے اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، اللہ کی قسم سستا سودا ہے۔ یہ کیا مصیبتیں ہیں، کیا غم ہیں؟ مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے، مصیبت تو قبر کی مصیبت ہے، مصیبت تو جہنم کی مصیبت ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی مصیبت ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا اپنے غم کی نگرانی کرو اور اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ، لوگوں کے عیبوں کو نہ ٹٹولتے پھرو، اپنی فکر کرو، اس لیے کہ نیک اور متقی لوگ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پریشانیوں کے آنے پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ تو اپنے غم کی بھی نگرانی کرے بندہ کہ کہیں اس غم نے مجھے مایوسی میں مبتلا تو نہیں کر دیا، کہیں میں اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہو گیا۔ اللہ نے یہ غم بھیجا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، اور میں گلے شکوے کر کے کہیں میں اللہ سے دوری تو نہیں ہوتا چلا جا رہا۔ تو کتنی پیاری بات کہ اپنے غم کی نگرانی کرو اور اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ، لوگوں کے عیبوں کو نہ ٹٹولتے پھرو، اپنی فکر کرو۔ نیک اور متقی لوگ نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پریشانیوں کے آنے پر صبر کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے متقی بندے کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا التقی ملجم، متقی بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس پر کسی نے لگام ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانور جس پر لگام ڈالی ہوئی ہو اور جو بے لگام گھوڑا ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس پر لگام ڈال دی جائے وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے، وہ اشاروں کے اوپر چلتا ہے، وہ ان کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور کچھ بے لگام ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی لگام بھی نہیں ہوتی اور وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ تو متقی بندہ وہ ہوتا ہے کہ گویا اس پر کسی نے لگام ڈالی ہوئی ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا۔ لا یتکلم بکل ما یرید، ہر بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی کہ بھئی جو بات ہے میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ آج ہمیں ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ زبان سے بات نکلتی ہے تو بس نکالنی ہے۔ متقی بندہ لا یتکلم بکل ما یرید، جس چیز کے ارادہ اس کے دل میں ہوتا ہے یا جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کا اظہار زبان سے کرے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا، یہ بات شر کا باعث بنے گی یا خیر کا ذریعہ بنے گی، کہیں یہ میرا سچ فتنہ تو نہیں بن جائے گا۔ بات تو سچی ہے مگر اس سے اگر فتنہ پھیل رہا ہے، اس سے اگر لوگوں کے اندر انتشار پھیل رہا ہے تو بہتر ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ مگر آج بے لگام ہو چکی ہیں زبانیں، بکواس، گالی، چور، ڈاکو، ہر بندے نے اپنی زبان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی زیادہ بد تہذیب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1-2 سالوں میں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بھئی اصل علم دین کا علم ہے، جو انسان کو تہذیب سکھاتا ہے، جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ علماء ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، علماء کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ دنیا کے علوم یہ فنون ہیں، فن ہے، ایک دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ کوئی علم نہیں ہوتا جسے آج میں نے تو ان 2 سالوں میں دیکھا ہے جس کی جتنی اونچی ڈگری ہے وہ اتنا بدتمیز، اتنا زبان دراز، اتنا گالم گلوچ کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کھول دیا، ان کی پہچان کروا دی، ان کی اوقات کو لوگوں کے سامنے لے آئے، اس لیے کہ ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، زبان سے بڑی بڑی باتیں کریں گے مگر حقیقت میں اگر تقویٰ ہوتا تو زبان کسی کے خلاف گالی اور کسی پر الزام لگانے سے پہلے، کسی پر بہتان اور تان لگانے سے پہلے 100 دفعہ بندہ سوچتا کہ قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، سب سے پہلے مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اس گناہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، کیا میں گواہی دے سکوں گا۔
تو اس لیے فرمایا کہ متقی بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے لگام ڈالی ہوئی ہوتی ہے، ہر بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، صبر کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جی جو جملہ میری زبان پر آیا ہوا ہے نا، یہ جملہ ضائع نہ ہو، بندہ ضائع ہوتا ہے ہو جائے، اسی لیے فحش مذاق کر دیں گے، دل آزاری کی بات کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی جملہ ہے، اس پہ چند لوگ ہنسیں گے، کچھ واہ واہ کریں گے، تو جملہ نہیں ضائع جانا چاہیے، بندہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے احوال کو دیکھو، احساس پیدا کرو کہ کہیں میں غیبت میں مبتلا تو نہیں، جھوٹ میں تو نہیں مبتلا، ایک کا دل خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں میں کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ بصرہ کے قاضی تھے ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، جج تھے، تو ان کے سامنے کسی نے غیبت کی کسی مسلمان کی، تو وہ کہنے لگے کہ تم نے روم کا غزوہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا جی نہیں۔ ہند کا غزوہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں۔ اچھا سندھ کا غزوہ تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا اچھا اللہ کے بندے، ان سب علاقوں کے کافر تو تجھ سے محفوظ رہ گئے، ایک مسلمان ہی تیری زبان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکا؟ ساری دنیا کے کافر تو تجھ سے امن میں ہیں، تجھے غیبت کرنے کے لیے مسلمان ہی نظر آیا تھا کہ تو اس کی غیبتیں کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ تو ان تمام حالات کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ انسان قلبی طور پر مخلوق سے کٹے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے۔ امیدوں کی منتہا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب امیدیں اسی سے ہونی چاہیے، اللہ ہی سے رابطہ ہو، اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر حال میں میری طرف رجوع کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت فلاں افسر آپ کا جاننے والا ہے، تو میری سفارش اس سے ذرا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنو، آؤ میرے ساتھ، میں بھی کچھ رکھتے پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجت کی تم بھی میرے ساتھ مل کر پڑھو، اور اس اللہ سے مانگتے ہیں جس کا در بہت بڑا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس بڑے در کو چھوڑ کر کسی چھوٹے والے در کے پاس جا کر اس سے سوال کروں۔ تو بات تو ایسے ہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس پروردگار سے مانگے جسے رات کو بھی اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کھلے دروازے کو چھوڑ کر بند دروازے کی طرف کیسے چلا جاؤں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب محتاج آدمی تھا، وہ کسی امیر آدمی کے پاس گیا اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ سجدے میں دعا مانگ رہا ہے، تو یہ کہنے لگا کہ اگر یہ بھی محتاج ہے میری طرح تو میں بھی پھر اسی سے مانگتا ہوں جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اب یہ بات کہہ کر یہ وہاں سے واپس آ گیا، مگر اس کی یہ بات اس سجدے میں پڑے ہوئے امیر بندے نے سن لی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، 10,000 درہم یا دینار اس نے اس کی طرف بھجوائے اور پیغام ساتھ بھیجا کہ اس ذات سے میں سجدے میں، جس ذات سے میں سجدے میں مانگ رہا تھا، اسی نے میرے ذریعے تجھے یہ تحفہ بھیجا، اسے قبول کر لے۔ تو ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ وَتُزَيِّنُوا بِالْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کے دن کی بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یوم لا تخفى منکم خافیہ، وہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی اپنے معاملات کو چھپا سکے گا، نہ بندہ چھپ سکے گا، نہ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ چھپے گا، سب کا سب ظاہر ہو جائے گا، سب کا سب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو آج ہم نفس کی باتیں مانتے پھرتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن انسان کو کتنی رسوائی ہوگی جب انسان کے اندر کی باتیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ بس یہ عاجز اپنی بات کو اب سمیٹتا ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ دیکھیں فسق و فجور جسے گناہ کہتے ہیں،
اس کی سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ گناہ کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ کئی مرتبہ انسان گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، اور ہلکا سمجھتے سمجھتے پھر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کفر ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہے بندہ اسے حرام نہ سمجھے، یہی کفر ہے۔ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، مگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کئی دفعہ اس گناہ کی مضرت اور اس کا نقصان ایسا ذہن سے محو ہو جاتا ہے کہ بندہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ ایک آفس کے اندر وہاں کے لوگ ایک بندے کے بارے میں کہتے تھے جی ہمارا یہ جو ساتھی ہے نا بڑا ایماندار ہے، بڑا ایماندار بندہ ہے۔ اب سننے والے متاثر ہو جاتے، ہر بندہ ہی یہ کہتا تھا جی اس کی ایمانداری میں کوئی شک نہیں۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ بھائی کوئی واقعہ تو سناؤ، ہمارا بھی ایمان تازہ ہو، ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جتنا بھی رشوت کا پیسہ جمع ہوتا ہے یہ سب میں بالکل برابر تقسیم کرتا ہے، کبھی اس نے ڈنڈی نہیں ماری، اس لیے بڑا ایماندار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جملہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ رشوت جیسے حرام کام کو ایمانداری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ چونکہ رشوت کا پیسہ سب میں برابر تقسیم کرتا ہے اس لیے جی بڑا ایماندار بندہ ہے۔ آج اس قسم کے کفریہ جملے ہمارے ماحول اور معاشرے میں اتنے عام ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا جہالت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں گناہ اور فسق و فجور کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے، دیکھیں گناہ تو بندہ اگر توبہ کرے معاف ہو جاتا ہے، مگر اس کی اصل مصیبت یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، اور شیطان کرواتا بھی اسی لیے ہے۔ شیطان کا گناہ سے مقصود فقط گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے 2 آنسو بہائے گا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ فوراً معاف کر دیں گے، نامہ اعمال سے بھی مٹوا دیں گے۔ نہیں، اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ گناہ کروا کر اسے گناہ کا عادی بنا دیا جائے، ایک وقت آئے کہ یہ اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، اور یہی کفر ہے، تاکہ اس کی موت کفر پر آئے، ایمان پر نہ آئے۔ تو اصل اس کا ٹارگٹ ایمان ہے، گناہ سے اس کا مقصود ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے، گناہ سے محض گناہ کروانا شیطان کا کبھی بھی مقصود نہیں رہا۔ ہمارے اکابر حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، مشتبہات ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ان مشتبہات سے بھی اپنے کام آپ کو بچا لے گا، مشتبہ کاموں سے بھی بچا لے گا، تو وہ حرام میں یقیناً اس پہ پڑنے سے بچے گا۔ بھئی جس منزل پر جانا ہی نہیں تو اس کے راستے کو کیوں اختیار کرنا؟ جب ہم نے گناہ نہیں کرنا تو گناہ کے مواقع کے اوپر کیوں جائیں؟ جب ہم نے برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا تو ہم پھر ایسے فسق و فجور والے دوستوں میں کیوں اٹھے بیٹھیں؟ کیوں نہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، کیوں نہ ان کے ساتھ دوستی جوڑیں؟ اس لیے کہ یار بد مارے بد سے بھی برا ہوتا ہے، کہ برا دوست یہ زہریلے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ یار بد شیطان سے بھی برا ہوتا ہے۔ شیطان کبھی انسان کا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، اور برا دوست تو ہاتھ پکڑ کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کر گناہ کروا لیتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا دیکھیں ان شیطانی حربوں سے اور نفس کے رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ مشائخ کی تربیت میں آنا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا یہ بہت ضروری ہے،
اس لیے کہ تقوی کی نعمت انسان کو ملتی ہے شیخ کی صحبت میں آنے کے بعد۔ فرق اتنا ہے کہ جو متقدمین تھے وہ شیخ تعلیم کے اوپر بھی انحصار کر لیتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو شیخ تعلیم تھے وہ شیخ تربیت بھی ہوتے تھے، وہ کامل اور مکمل ہوتے تھے، تو ان کے استاد ہی ان کو، مگر آج کے دور میں انسان کو تربیت کے لیے کسی صاحب تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت میں رہ کر انسان ان کی صفات کو اخذ کرے اور ان کی روک ٹوک کو اللہ کے لیے برداشت کرے۔ تو انسان کی تربیت میں رہنا یہ ضروری ہے، ورنہ انسان نفس کے خطرات کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو مشائخ، اب سوال پیدا ہوتا ہے جی کیسے گناہ سے بچیں؟ تو مشائخ ہمیں سمجھائیں گے کہ گناہوں کے سے آسان طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ تم وقوف قلبی سیکھو، وقوف قلبی اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا معنی وقوف قلبی کے؟ کہ ہر وقت دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو۔ جب کوئی غیر خیال دل میں ہی نہیں آئے گا تو انسان کیسے گناہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال آتا ہے۔ یہ گناہ کا جو خیال ہے اس کو تصوف کی جو اصطلاح ہے اس میں خطرہ کہتے ہیں۔ تو مشائخ کی ہاں جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں تصوف کے اندر، اس کو کہتے ہیں کہ خطرہ، گناہ کا خیال دل میں آیا تو یہ خطرہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ خیال جم گیا تو شہوت غالب آ گئی، اور اگر شہوت غالب رہی تو عمل کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ اب جس نے گناہ کے خیال اور شہوت کی وجہ سے عمل گناہ کا کر لیا، سمجھ لیں شیطان نے اس کی پہلی وکٹ اڑا دی۔ اب یہ بندہ شیطان کا شکار ہو گیا۔ پھر دوسرا، یہ چیز عادت بن جاتی ہے۔ شیطان کہتے ہیں چلو ایک دفعہ اور کر لو، ایک دفعہ اور کر لو۔ اب جب وہ عادت بن جائے تو پھر عادت کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض بزرگوں نے اس کو دوسری طرح سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دماغ میں گناہ کا خیال خطرہ آتا ہے، پھر انسان تصور جماتا ہے، تصور جمانے کے بعد ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت کا چھڑانا پھر بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ انسان کے ذہن میں پہلے خطرہ آتا ہے، پھر ان وسوسوں کو یاد کرتا ہے، یعنی امیجینیشن شروع ہو جاتی ہے، فینٹیسی۔ کئی نوجوانوں کو ڈے ڈریمنگ کی عادت ہوتی ہے، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی۔ تو سب سے پہلے خطرہ آیا وسوسے کی شکل میں، اور یہ وسوسہ جب آپ نے اس کو سوچنا شروع کیا تو تصورات کے اندر کئی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے مراحل طے بھی کر چکے ہوتے ہیں جہاں پریکٹیکلی ابھی جایا بھی نہیں جاتا بندے سے۔ تو ذہن کے اندر ہی یہ جو ڈے ڈریمنگ ہے، تصوراتی گناہ، یہ کئی دفعہ عملی گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب یہ وساوس کیسے جان چھوڑ دیں، یہ خطرات کیسے جان چھوڑ دیں؟ کہ اس لیے کہ اس خطرے کی وجہ سے ارادہ پیدا ہوتا ہے، شہوت طاری ہو جاتی ہے، اور شہوت کے بل بوتے پر انسان اس فعل کو کرتا ہے، اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر عادت کا چھڑوانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کی ابتدا مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی ہے، مگر اس کا انجام جہاز، بحری جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں چھوڑنا آسان ہے، توبہ کر لے گا چھوٹ جائے گا، مگر یہ گناہ اگر عادت بن گئی تو عادت کا چھوڑنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کیا خوبصورت بات کہی کہ تم غیر محرم سے نگاہی ہٹا لو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو تم نگاہی نہ ڈالو۔ عربی کے شاعر نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اس نے میری طرف دیکھا، پھر بار بار دیکھتی رہی، پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے باتیں شروع کی، تو باتیں اتنی نرم اور ملائم تھی کہ اس کی باتوں نے بالآخر مجھے گناہ میں پھنسا دیا۔ آج گناہ کی ابتدا بھی دیکھنے سے ہی ہوتی ہے۔ ہمیں نمکین چہرے نظر آتے ہیں چلتے پھرتے، بس کسی کی تصویر دل میں جم جاتی ہے، پھر بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اور باتوں سے ابتدا ہوتی ہے، فون نمبرز کا تبادلہ ہوتا ہے، آپس میں میسیجنگ ہوتی ہے،
اور پھر بات کرنے کے بعد بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں، تو پہلے قدم پر ہی روک دیا کہ تم نے غیر محرم کو دیکھنا ہی نہیں، تم اپنی نظریں ہٹاؤ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں سے کو روکیں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائیں۔ نگاہیں جھکیں گی تو شرمگاہیں بچیں گی، اور اگر نگاہیں نہیں جھکیں گی تو شرمگاہیں نہیں بچیں گی۔ اور عورت کے لیے بھی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورت کو بھی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ سب کو دیکھتی بھی رہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کے چہروں کو مت دیکھے، اگر دیکھے گی تو اس کی شرمگاہ مبتلا ہو جائے گی، اس لیے کہ نگاہ کی حفاظت کے اندر شرمگاہ کی حفاظت چھپی ہوئی ہے۔ آج جھوٹ بولتے ہیں، او جی ہمیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اتنے نامرد تو تم بھی نہیں ہو کہ تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ آج کے دور میں غیر محرموں کو دیکھ کر ان کے ماحول میں اٹھ بیٹھ کر اگر کوئی بندہ زنا سے بچتا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ولی ہوگا یا وہ غبی ہوگا۔ غبی کا مطلب جھلا بے وقوف کہ اسے کچھ پتہ نہیں، اور یا واقعی وہ اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ عملی زنا نہ ہو تو آنکھ کا زنا ضرور وہ کر رہا ہوگا، خیالات کا زنا ضرور کر رہا ہوگا۔ خیالات ہی خیالات میں کئی دفعہ کئی مراحل بندہ طے کر لیتا ہے، اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ حد الوسع ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دل میں تو بڑا تقاضا پیدا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھ لوں، ایک دفعہ دیکھنے میں کیا ہے، مگر وہ ایک دفعہ کا دیکھنا ہی جو ہے نا دل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے قدم پر رک جائیں، ہم نے وہ دیکھنی ہی نہیں ہے وہ چیز، جب کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں تو اس کو دیکھنے کا کیا فائدہ، جب وہ حلال ہی نہیں ہے۔ اس کو دیکھیں گے تو نظر ڈال لیں گے مگر اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، کہ جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر آنے والا وسوسہ یا تو عادت بنے گا یا عبادت بنے گا۔ اگر وسوسے کو آتے ہی ذہن سے نکال دیا تو وہ عبادت بن گیا، اور اگر اس وسوسے کو ذہن میں جما لیا اور انسان نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو یہ گناہ اور یہ اس کی عادت بن جائے گی۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم آنے والے وسوسے کو عادت بناتے ہیں یا عبادت بناتے ہیں۔ وساوس تو آئیں گے، وساوس اور خطرات یہ تو ہر وقت آئیں گے، یہ تو بہت دیر کے بعد، بہت مراقبوں کے بعد، بہت اللہ اللہ کرنے کے بعد ان سے جان چھوٹتی ہے، اور مراقبے کرنے کا آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وظیفے پڑھنے کا ٹائم ہے، کوئی وظیفہ بتا دو نا، اتنے دن پڑھو، اتنی نماز، بڑے شوق سے پڑھیں گے، مراقبہ نہیں کریں گے، اور نفس کی اصلاح ہوتی ہی مراقبے سے ہے۔ وساوس اور خطرات ان سے جان چھوٹتی ہی مراقبے سے ہے، مگر اچھوں کو مراقبے کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے۔ تو ہم آنے والے وسوسے کو عبادت بنائیں، عادت نہ بنائیں۔ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کا تقسیم کر دیا تم اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ، اور گناہوں سے بچو، یعنی اللہ نے جو تمہارے اوپر حرام کیا ہے تم اس سے بچو، تم سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کو پورا کر لو تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اگر ذہن میں وساوس آئیں تو ان وساوس پر غور کریں، ان وساوس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بعض مشائخ اور بعض نیک لوگ وہ تو اپنے وساوس کو بھی لکھ لیتے تھے، اور لکھنے کے بعد
پھر جو ہے وہ غور کرتے تھے کہ آج میرے ذہن میں گناہ کا کون کون سا وسوسہ آیا، پھر اس کا ایسا حل نکالتے تھے کہ آئندہ وسوسہ ہی ذہن میں نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے تنہائی میں مجھے پکاریں، میری طرف رجوع کریں، اور میں اس بندے کو گناہوں سے محفوظ کروں۔ اس لیے یہ جو تہجد کا وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا وقت ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کے چھوڑنے میں جتنی مشقت زیادہ کوئی بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی بڑا انعام اس کو ملے گا۔ جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا انعام بڑا ملے گا۔ اس لیے گناہ کے چھوڑنے پر انسان کو مشقت کرنی چاہیے، اپنے دل پر ذرا جبر کرنا چاہیے۔ جتنے بھی چھریاں چل رہی ہوں اس وقت بندہ برداشت کرے، مگر گناہ کے تقاضے کو دبائے، اس لیے کہ جتنی مشقت اور مجاہدہ کرے گا اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ تو ابتدا یہ کہ گناہ کا خیال ذہن میں نہ آنے دے، اور اگر آ جائے تو اسے جمنے نہ دے، اور پھر اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے۔ گناہ کے وسوسے کو رد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی نعمتوں کا تصور کرے، اور یہ سوچے کہ اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کی نظر میں گر جاؤں گا اور ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ جب یہ تصور کرے گا تو پھر گناہ کا خیال ذہن میں آئے گا، مگر وہ اس خیال کو جمنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ پھر اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے ہر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ موقع ہی نہ آنے دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پکڑ میں آئیں، پہلے قدم پر ہی رک جائیں اور اپنے وساوس اور خطرات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھیں، اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہر بندے کو یاد کر لینی چاہیے، اور اکثر اس کو جیسے کئی لوگوں کو گنگنانے کی عادت ہوتی ہے نا، تو گانے گنگنانے کے بجائے نا اس کو گنگنایا کریں، اس آیت کو، خاص طور پر نوجوانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس بڑے دن کے وقت مجھے عذاب دیا جائے گا، پھر بڑے دن بڑی رسوائی ہوگی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تو ہم اپنے نفس کو یہ آیت سنایا کریں، جب بھی شہوت سوار ہو اور گناہ کا خیال دل میں آئے تو اس آیت کو انشاءاللہ چند دفعہ پڑھیں گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو بھگا دیتے ہیں اور نفس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، لا تخف الا ذنبک، کسی سے مت ڈرو سوائے اپنے گناہ کے۔ لا تخف الا ذنبک، کسی سے مت ڈرو سوائے اپنے گناہ کے۔ ولا ترجی الا ربک، اور کسی سے امید نہ رکھو مگر اپنے اللہ کے۔ تو کتنی خوبصورت بات کی کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو اور امید کسی سے نہ رکھو سوائے اللہ رب العزت کے۔ اب آخری بات کہ اگر ہم نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں ایمان کی حلاوت نقد عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں گے تو ایمان کی حلاوت یہ نقد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ادھار رکھا ہوا اللہ نے کہ تم یہ پڑھو گے تو جنت میں یہ ملے گا۔ ہاں، چونکہ دنیا میں اعمال کا بدلہ سما نہیں سکتا، نیک اعمال کا بدلہ سما نہیں سکتا، اس لیے زیادہ وعدے تو آخرت کے ہی ہیں۔ دیکھو نا، ایک دفعہ سبحان اللہ کا جو اجر ہے وہ دنیا میں سما ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا اجر زمین کے اندر نہ وہ وسعت ہے نہ وہ طاقت ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کا اجر اس کو وہ برداشت کر لے۔ تو اس لیے زیادہ تر گناہ یعنی گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کے وعدے جنت میں ہیں، مگر فقط ادھار نہیں ہے، نقد بھی ہے۔ وہ نقد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کی حلاوت نقد عطا فرماتے ہیں، دعا کی لذت نقد عطا فرماتے ہیں، مناجات کی لذت، رونے کی لذت، اللہ کی یاد کی لذت، یہ نقد چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں ملتی ہیں۔
آج ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیسے روتے ہیں، مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں یہ بیچارے کیا اداکاریاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں اتنا رونا آتا، ان کو تو جی ہر وقت رونے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ بھائی یہ تم اس بات پر رو کہ تمہیں رونا نہیں آتا، اللہ نے تمہیں اگر مناجات کی لذت سے محروم کر دیا تو اس محرومی پر تمہیں رونا چاہیے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو چکا۔ تو دنیا میں نقد بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، مناجات کی لذت دیتے ہیں، اور انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ ابن عطا سکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا پروردگار اس سے برتر ہے کہ بندہ عمل کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا اجر فقط قیامت کے ادھار پر ٹال دے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، مگر دنیا کے اندر انسان جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اپنے نفس پر جبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے ایمان کی حلاوت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو آزمائشیں ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے وطن کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان کے گناہوں کا وبال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے سبق دیتے ہیں۔ ممکن ہے ان کو چھوٹی مصیبت دے کر ٹال دیا، بھئی جو دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جاتے ہی سانس کی ڈور جیسے ہی اکھڑی، فوراً اللہ تعالیٰ نے قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھول دی۔ اب بتائیں اس کے لیے کون سا سیلاب اور کون سا زلزلہ، جب اس کو فوراً جنت مل گئی۔ اور ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ دیکھو تمہیں تمہارے گناہوں کے باوجود اگر بچایا ہوا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر ہی تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے، قبر سے ہی تمہارے اوپر وہ عذاب شروع ہو جائے جو تمہیں سینکڑوں سال قبر میں بھگتنا پڑے اور پھر جہنم میں تمہیں جا کر جلنا پڑے۔ اس لیے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، رجوع کر لو، ہماری طرف لوٹ آؤ۔ تو اس لیے ہم یہی سمجھیں کہ ہمارے بھائی اس وقت جو آزمائش میں مبتلا ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ ہمارا بھی اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو بندہ رعایتی نمبر دیتا ہے۔ نہیں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے گناہوں کا وبال ہے۔ کس کے گناہوں کا وبال ہے؟ میرے گناہوں کا وبال ہے، تب تو استغفار نکلے گا، ورنہ یہ ہم فیشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھتے ہوئے جو استغفار ہو رہا ہوتا ہے یہ فیشن ہے، بس ایسے ہی شوق پورا کر رہے ہیں۔ استغفار تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو 100% گناہ گار سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں۔ ہاں، چونکہ ہم عادی مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، مگر ہم اس کو مان نہیں رہے ہوتے۔ بھئی اگر ہمیں مستقل استغفار کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایسے تو نہیں دیتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مسلسل استغفار کرو، اس لیے دیا کہ مسلسل ہم سے گناہ ہوں گے، مسلسل غلطیاں ہوں گی۔ تو کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا، میں تو کوئی کہتے جی کوئی جان بوجھ کے تو کبھی گناہ کیا نہیں، باقی اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بہت گناہ ہوتے ہیں ہم سے، بہت گناہ ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، بس ہم استغفار کریں، اور استغفار کرتے ہوئے ہم یہی سوچیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ کے بندے پریشانی کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ یاد رکھنا یہ زلزلے بھی آتے رہیں گے اور سیلاب بھی آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جھجوڑتے رہیں گے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ عذاب تو بہت تھوڑا ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم دنیا میں ان کو کچھ عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔
اگر اتنے عذابوں کے باوجود بھی ہم لوٹنے کے لیے تیار نہیں تو پھر باقی کیا پھر ہمارے لیے بچا؟ اس کا مطلب ہے بڑا عذاب ہی بچا ہے نا، تو کیوں نہیں لوٹتے، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ سچی توبہ کریں اور طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر شریعت اور سنت کے احکام کو لاگو کرنا ہے، کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرنا، اپنے گھروں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ یاد رکھنا کہ شریعت گھر پر بھی نافذ کرنی ہے، اپنے بچوں پر بھی نافذ کرنی ہے، اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی نافذ کرنی ہے۔ جب ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لی تو انشاءاللہ ماحول اور معاشرے پر بھی نافذ ہو جائے گی۔ ہمیں پوری دنیا کی فکر ہوتی ہے اور اپنا 6 فٹ کا جسم اس کی فکر نہیں ہوتی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان پہلے ہے، اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو اور پھر اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو۔ تو اپنی فکر ہی نہ ہو اور دوسروں کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں۔ تو ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچے کہ میرے گناہوں کا یہ وبال ہے، میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جذبے اور نیت کے ساتھ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس محفل کے اندر کچھ لوگ باقاعدہ بیعت ہونے کے لیے سے آئے ہیں سفر کر کے دور سے، تو وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کی طرف سے بھی اس عاجز کو پہلے سے پیغام ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو بیعت توبہ کرنا چاہتی ہیں، تو اب انشاءاللہ یہ عاجز بیعت کے کلمات پڑھائے گا۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ اگر نیت سچی ہوگی تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ اچھا ملے گا۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم توبہ کی نیت کرتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، دور بیٹھ کر بھی اگر کوئی اس توبہ کے عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے دل میں نیت کر لیں اور ان کلمات کو دہرا لیں۔ تو توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اوراد و وظائف ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اپنی محبت کی نعمت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل استغفار کا عمل ہے کہ 100 مرتبہ صبح اور شام ہم استغفار پڑھا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ صبح اور شام ہم درود شریف بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں اور چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں، جسے وقوف قلبی کہتے ہیں، ہتھ کارول دل یارول۔ تو یہ 4 اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہم روزانہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اس کو ہماری تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر اس کو ذکر قلبی کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں. مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ای فی قلبک، یعنی اپنے دل سے اللہ کو یاد کرو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10-15 منٹ تنہائی میں یا ایسے وقت میں کہ جس میں ہمیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، ہم آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اللہ کی یاد کا دھیان دل میں جما کر بیٹھیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور اس یاد میں دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یعنی دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. زبان تالو سے لگی رہے، سانس آتا جاتا رہے، سانس کو حرکت دینے کی کوئی ضرورت نہیں اور زبان سے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس صرف دھیان رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ٹیپ چلتی ہے اور آدمی اس کو سنتا ہے، تو یہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈ ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو شروع میں یہ گمان ہوگا، جب دھیان جم جائے گا تو ہم واضح طور پر محسوس کریں گے کہ دل اللہ 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 کرتا ہے، اور پھر اس کی دھڑکن اللہ کی ذکر کے ساتھ ایسی جڑ جاتی ہے کہ پھر انسان کا ذکر قلب جب جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر وہ ہر جگہ اللہ اس کو یاد رہتے ہیں. تو اس لیے یہ مراقبہ ضرور کریں. مراقبہ جو ہے یہ تریاق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا تریاق وہ مراقبہ ہے. اور آج شیطان وظیفے پڑھوا دیتا ہے اور اعمال کروا دیتا ہے مگر مراقبے سے روکتا ہے. تو اس لیے مراقبے کی عادت بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر کے بیٹھیے اور یہ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار عالم، ہم سب کے سب آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، ہم نے یہ تھوڑا سا وقت آپ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کی. اے اللہ، ہم آپ کو راضی کرنے کی نیت سے یہاں جمع ہوئے. اے اللہ، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اے اللہ آپ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں. اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہوں، میرے اللہ ہمارے من کی آنکھیں کھول دیجئے. اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے. اس توبہ کو توبۃ النصوح بنا دیجئے، سچی توبہ بنائیے. اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، کوتاہیوں کو معاف فرما، غفلتوں کو معاف فرما، بغاوتوں کو معاف فرما، سرکشیوں کو معاف فرما. میرے مالک، ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے راتیں بھی گناہوں میں گزاری،
دن بھی گناہوں میں گزارے۔ اے اللہ ہم نے جلوتیں بھی گناہوں میں گزاری اور تنہائیاں بھی گناہوں میں گزاری۔ اے اللہ ہماری آنکھ نے بھی خیانت کی، ہماری زبان نے بھی جھوٹ بولا، ہماری زبان غیبت میں مبتلا ہوئی۔ اے اللہ گناہ کے مواقع کی طرف چل کر گئے، ہمارے دل کے اندر بھی گناہوں کے خیالات تھے، ہم نے گناہوں کی نیتیں بھی کی۔ میرے مالک ہمارے سب کے سب اعضاء کسی نہ کسی درجے میں گناہوں میں مبتلا رہے۔ اے اللہ بن گناہوں پر ہم نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہیں۔ میرے مالک آپ کرم فرمائیے، رحمت فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے میرے اللہ اس وقت پوری دنیا میں جو فساد ہے، اے اللہ جو اس وقت مصیبتیں ہیں، اے اللہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، یہ ہماری بغاوتوں کا وبال ہے۔ آپ نے خود ہی تو قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتوں کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ اے اللہ یہ سچی بات ہے، آپ جو اس وقت ناراض ہیں، آپ کے میرے مالک پروردگار عالم حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وقت ناراض ہیں۔ اے اللہ ہم ایسے غافل ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ کی طرف کامل طور پر رجوع نہیں کر رہے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا نہیں۔ اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہماری کمزوری کو معاف کر دیجئے۔ میرے مالک آپ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول چوک کا مادہ آپ نے ہمارے اندر رکھا۔ آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ انسان نسیان اور عصیان کا مرکب ہے، کہ بھول چوک بھی ہے اور اس کے اندر معصیت بھی ہے۔ میرے اللہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے، لیکن میرے مالک آپ ہمیں ایسا تو بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ ایسا تو بنا دیجئے کہ ہم گناہوں سے آپ کے خوف کی وجہ سے باز آ جائیں، آپ کے حکموں کے پورا کرنے والے بن جائیں۔ میرے اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دیجئے، دل کو بنا دیجئے۔ پروردگار عالم ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے بہت عرصے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی طرف سے محنتیں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے مالک ہماری محنتیں کبھی برابر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ چاہیں، آپ کی دو انگلیوں کے درمیان آپ کے بندوں کے قلوب ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دیجئے، فرما برداری کی طرف موڑ دیجئے، معصیت کی نفرت دل میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ میرے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہم وہ اولو العزم لوگوں جیسا تقویٰ کہاں سے لے کر آئیں؟ میرے مالک آپ کے صحابہ، آپ کے محبوب کے صحابہ، اے اللہ وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے آپ کے محبوب کی صحبت پائی۔ اے اللہ صحابہ کے تابعین، انہوں نے تو صحابہ کی صحبت پائی، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت پائی۔ اے کریم آقا کسی نے جنید بغدادی کی صحبت پائی، کسی نے بایزید بستامی کی صحبت پائی۔ اے اللہ آج ہم اس گئے گزرے دور میں میرے مالک ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، کفریہ طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ حملہ آور ہیں، شیطانی قوتیں اپنے عروج پر ہیں۔ اے اللہ آپ کے بندے کمزوری کے عالم میں ہیں، بے کسی کے عالم میں ہیں۔ اے اللہ آپ اگر مدد نہیں فرمائیں گے، اے کریم آقا ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکیں گے۔ اے اللہ ان کفر کی آندھیوں کے سامنے، اس فسق و فجور کی ہواؤں کے سامنے ہمارے ایمان جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہیں، اے اللہ ان کو بچانے سے ہم قاصر ہیں۔ آپ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، مدد کی التجا کرتے ہیں۔ اللہ جی مدد فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کو بچا لیجئے، اے اللہ ایمان کو بچا لیجئے، ہماری اولادوں کے ایمان کو بچا لیجئے، ہمارے بیٹوں کے ایمان کو بچا لیجئے، بیٹیوں کے ایمان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ امت کے مردوں کے، عورتوں کے، جوانوں اور بوڑھوں کے ایمان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ اس وقت پوری امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے سر ڈھانپ دیجئے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع عطا فرمائیے، اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سنت کی طرف رجوع نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنت کی طرف موڑ دیجئے، دین کی طرف موڑ دیجئے۔ اے اللہ آج سنتیں
نبی علیہ السلام کی سنت، اے اللہ وہ اس کے جنازے نکل رہے ہیں، اے اللہ دین اس وقت یتیم ہوا ہے، میرے اللہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس دور میں جو لوگ دین کی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ کچھ لوگ ہیں جو گھروں سے نکل کر آپ کے بندوں کو کے دروازوں پہ جا کر انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کی دعوت دیتے ہیں، اے اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں امت کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ آپ ان کے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ اگرچہ تھوڑے ہیں مگر ہیں تو صحیح، مالک آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسے اعمال نہیں کہ جن کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے رحم کی اپیل کریں، اے اللہ ہم آپ کو آپ کے اولیاء کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے دوستوں کی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے دین کے لیے تڑپنے والوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس وقت بھی جب کہ آپ کے کچھ بندے مصیبت کے اندر آزمائش میں مبتلا ہیں، اے اللہ کچھ ایسے آپ کے نیک ولی، آپ کے مجاہد بندے ہیں جو سروں پر سامان کی پوٹلیاں اٹھا کر پانی کے اندر ڈوب کر ان کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنسوؤں کو پونجنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم ان کے اعمال کا واسطہ دے کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ امت پناہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ امت کو واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے قدموں پہ پہنچا دیجئے، اپنے محبوب کی سنت سے جوڑ دیجئے، اے اللہ ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمت ایمانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شریعت اور سنت کے احکام کی قدر اور عظمت نصیب فرما، اور اپنی زندگی کے اندر شریعت اور سنت کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے تو یہی سنا ہے، سنتے آئے ہیں، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، میرے مالک آپ اپنے نیک بندوں کے اور اپنے مجاہد بندوں کے اور اے اللہ خدمت کرنے والے خدام کے مجاہدوں کو قبول فرما کر امت کے لیے بخشش کا بہانہ بنا دیجئے، پوری امت کے لیے ہدایت کا بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ پوری امت کے لیے اجتماعی توبہ اور اپنی طرف کامل طور پر رجوع کرنے کا بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ علماء امت کی بھی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خدمت کے جذبے سے گھر بار کو چھوڑ کر جتنی بھی تنظیموں کے لوگ ہیں، اے اللہ جتنے بھی افراد ہیں، اے اللہ سب کے خدمتوں کو قبول فرما، سب کے جذبوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی جس شکل میں اے اللہ آپ کے بندوں کی مدد کے لیے کوشش کر رہا ہے، اے اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما، میرے مالک انسانوں کے اے اللہ انسانوں کے اختیارات بھی محدود ہیں، اور انسانوں کے پاس اے اللہ جو اسباب ہیں یہ بھی محدود ہیں، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، اے اللہ ان کی آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو لٹ چکے ہیں اے اللہ انہیں پھر سے آباد فرما، جن کے گھر برباد ہو چکے اے اللہ ان کو پھر سے گھر عطا فرما، اے میرے مالک امت کی بیٹیاں امت کی مائیں بہنیں کوئی 15 دن سے کوئی 20 دن سے بے سر و سامانی کے عالم میں سڑکوں کے کناروں پر اے اللہ ٹوٹے پھوٹے خیموں کے اندر، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کو بھی خیمے بھی نہیں ملے، اے اللہ آپ ان کا سر ڈھانپ دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اے اللہ پانی کو واپس کر دیجئے، اے اللہ اس پانی کو واپس کر دیجئے، اے اللہ اس وقت جو فصلیں برباد ہو رہی ہیں، اے اللہ جو اس وقت گھر برباد ہو رہے ہیں، اے اللہ کافی ہو چکا، اے اللہ کافی ہو چکا، اے اللہ امت کو جگا دیجئے، اے اللہ امت کو جگا دیجئے، اپنے آپ کو منانے کی توفیق دلوں میں ڈال دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں پر رحم کر دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے،
پوری امت کو اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اے اللہ ہر طرح کی مصائب سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، اور جو آزمائش میں مبتلا ہیں اے اللہ جلد ان کی آزمائش کو ختم فرما۔ اے اللہ جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں، جہاں بھی قسمہ پرسی میں ہیں، کمزوری میں ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم اید الاسلام و انصارہ واذل الشرک و اشرارہ، اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مالک رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، جتنے بھی دوست احباب مرد یا عورتیں قریب دور سے چل کر آئے یا آن لائن اس پروگرام میں شریک ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور کر دیجئے، غموں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں کو دور کر دیجئے، بیماریوں کو شفا سے بدل دیجئے۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس محلے کے اندر ہمارے کچھ مسجد کے مستقل نمازی، ہمارے محفل ذکر کے ساتھی وہ بھی بیمار ہیں، ہمارے ماسٹر عباس صاحب جو ہمارے قدیمی محفل ذکر میں آنے والے اور ہمارے سے محبت کرنے والے، ہمارے محسن، ہمارے ٹیپو صاحب کے چچا ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی شفاء کامل عطا فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں یا آپریشن کے مراحل میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب بیماروں کے ساتھ شفا کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اے اللہ ان کے زخموں کو بھر دیجئے، اور میرے مالک جن کے دل زخمی ہیں ان کے دلوں پر مرہم رکھ دیجئے، اے اللہ ان کے دلوں پر مرہم رکھ دیجئے، اے اللہ زخمی دلوں کو مرہم رکھ دیجئے۔ میرے اللہ کرم فرمائیے، اپنے بندوں کے دلوں کو تسلی دے دیجئے، سکون دے دیجئے، عافیت فرمائیے۔ میرے اللہ ہمیں بھی اے اللہ آنے والے وقت میں ہر طرح کی آزمائش سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکیں گے، اے کریم آقا ہم آپ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ انہی عافیت کے حالات میں ہمیں اپنی طرف کامل رجوع نصیب فرما، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں شریعت پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شریعت پر استقامت کی نعمت عطا فرما۔ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنے کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اس وقت ہمارا ملک اس سیلاب کی وجہ سے بھی اور معاشی حالات کی وجہ سے بھی اس وقت بہت زیادہ آزمائش کا شکار ہے، مہنگائی کا معاملہ بھی حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے اللہ آپ کے بندے پریشان ہیں، میرے اللہ کرم فرمائیے، میرے اللہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے بندے سجدوں میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے تو کرم کیا، آپ نے ان کے سروں کو بتوں کے سامنے جھکنے سے روک دیا۔ اے اللہ آپ نے ان کے سروں کو درختوں کے سامنے جھکنے سے روک دیا، گائے کی پرستی سے روک دیا، سانپوں کی پرستی سے روک دیا، اے اللہ پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنے سے روک دیا۔ اور اے اللہ جب آپ نے اپنے بندوں کے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، اے اللہ آپ کے لاکھوں کروڑوں بندے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ جن کے پاس ضرورت کے بقدر رزق ہے، اے اللہ وہ اس وقت اس مہنگائی کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ان کے ہاتھ کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجئے۔ اے اللہ یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، کرم فرمائیے اور اپنے بندوں کی مدد فرمائیے، ہر طرح کی ذلت سے بچا لیجئے، شرمندگی سے بچا لیجئے، اور اپنے خزانوں سے سب کو وسعت والی، برکت والی، عافیت والی روزی اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔